بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور مؤقر ناظم اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معزز علماء اور معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 1 بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام سے ان کے مختلف عناوین پر مختلف لب و لہجے میں آپ نے بہت سی باتوں کو سنا ہے، اور رات کے 1 بجے تک بڑے ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. جس طرح آپ رات کے 1 بجے تک صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے تھے، میری گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے بھی برداشت کریں، صبر و سکون کا مظاہرہ کریں. میری آواز آپ تک پہنچے گی، کم سے کم یہ سوچ لیں کہ یہ اجلاس ہے اور کسی قوال کا قوالی نہیں ہے، اور اس اجلاس کے اندر اسٹیج پر جتنے علماء بلائے گئے ہیں یہ ڈانس دکھانے نہیں آئے ہیں، گانا گانے نہیں آئے ہیں، یہ آپ کو کتاب و سنت کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں. کم سے کم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم ایسے شور و شرابے کے بالکل خلاف ہے جو ہم کر رہے ہیں. جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں تاکہ ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی دقت نہ ہو. قرآن کریم اگر ہم پڑھیں اور حدیث کا اگر عمیق نظروں سے مطالعہ کریں تو پوری زندگی آپ پورے قرآن و حدیث کے اندر آداب ہی آداب آپ کو سکھلائے جائیں گے. کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، چلنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، شادی اور بیاہ کے آداب کیا ہیں، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں، ملاقات کرنے کے آداب کیا ہیں، ایک دوسرے سے جب آپ ملیں تو کیا ادب ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جلسے کے آداب کیا ہیں، اور سننے کے آداب کیا ہیں، سنانے کے آداب کیا ہیں. پوری اللہ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم کے پورے فرمان اس سے بھرے پڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم اور آپ مسلمان ہیں،
کوشش کریں کہ ہم ایک اچھے مومن بن کر، ایک اچھے مسلمان بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ گورنمنٹ کی ووٹر لسٹ میں آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گوشت کھاتے ہیں یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں کیسا مسلمان چاہتی ہے، اور ایک مومن کے اوصاف، ایک مومن کی صفت، ایک مسلمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا دور تھا اور کون سا زمانہ تھا کہ جنگ میں جانے والے ہمارے مسلمان ساتھی جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی ایک مسلمان کا مٹی کا پیالہ جس میں وہ کھانا کھاتا تھا وہ دھوکے سے سمندر میں گر جاتا ہے اور یہ چیختا ہے کہ میرا پیالہ، اور سارے مسلمان اپنی کشتی سے جمپ لگا دیا کرتے تھے اس ایک مسلمان آدمی کے مٹی کے پیالے کو ڈھونڈنے کے لیے سمندر میں غوطہ لگا دیا کرتے تھے، اور وہ پیالہ ڈھونڈ کر نکال کر لاتے تھے اور تیرتے ہوئے پھر کشتی میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور اس چیز کو دیکھ کر دشمن قوم، دشمنوں کی فوج یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی تھی کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو مٹی کا ایک پیالہ اپنے بھائی کا سمندر میں بیکار نہیں جانے دیتے۔ اگر میں نے ان کی یونٹی میں، ان کے اتفاق میں، اتحاد میں اگر ہم نے کچھ کمی کر دی اور کسی ایک مسلمان کو اگر ہم نے مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ میرا کیا حال کریں گے۔ مٹی کا پیالہ زمین پر سمندر میں نہیں گرنے دیتے تھے، اور گر گیا تو سب ٹوٹ جاتے پڑتے تھے کہ اس کو ہم ڈھونڈ لیں۔ ہم ایک دوسرے کو سننے کے لیے جگہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ آپ بھی سننے آئے ہیں، اور جو جس کو آپ بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں وہ بھی وہی سننے آیا ہے جو آپ سننے آئے۔ فرق اتنا ہے کہ جو سننا چاہتا وہ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور جو سننا نہیں چاہتا ہے وہ اپنے موبائلوں میں مولانا جرجیز کو قید کرنا چاہتا ہے، بس کہ ہم اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے جلسے میں گئے تھے۔ یہ چینل ہیں، آپ تک پہنچ جائے گی ساری باتیں۔ آپ ویڈیو نہیں بھی بنائیں گے تو میرے اترنے کے بعد صبح فجر سے پہلے پہلے یہ تقریر یوٹیوب پر آ جاتی ہے۔ کل میں سپول میں بول کے آیا ہوں، صبح فجر سے پہلے پہلے وہ یوٹیوب پر آ گئی۔ آپ کے موبائلوں میں میں قید ہو جاؤں یہ ضروری نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سنیے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سے زیادہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پکے سچے مومن بنیے، اور مومن کے اوصاف کیا ہیں وہ سنیے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان ہو جانا اور مسلمان کہلانا۔ ہم کہلانے کے طور پہ مسلمان ہیں۔ کون ہے مسلمان؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب قرآن، کتاب کون ہے؟ قرآن، سب ہم مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ہم مسلمان ہو کر کامیاب ہیں یا نہیں؟ کامیاب مسلمان ہم کیسے بنیں، اور اپنی زندگی کو ہم کامیاب کیسے بنائیں؟ قرآن کریم ایک نسخہ بتاتا ہے ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کا۔ سنیے، قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ وہ مومن۔ اب مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن کامیاب ہیں یا نہیں اس پر نظر ڈالیں۔ اگر یہ اوصاف جو آگے قرآن نے بیان کی ہیں وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اور نہیں ہیں تو پھر اپنی قسمت کو روئیے اور یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن کامیاب مومن نہیں۔
قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، نماز جو پڑھتا نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں نماز پڑھنے والوں سے کہا جا رہا ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ آپ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں میں ایسا خشوع اور خضوع تھا ان کی نمازوں میں کہ ایک تابعی کا واقعہ نقل کرتے ہیں حافظ احمد ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے یہ گھوشت کر دیا، یہ کلیئر کر دیا کہ آپ کا پیر خراب ہو چکا ہے اور آپ کا پیر کاٹا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، لیکن اس زمانے میں سن کر کے آج کل آپریشن ہوتا ہے نا، اس زمانے میں سن کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی کہ اس کو سنگھا دیا جائے اور سن کر دیا جائے اور پیر کاٹ دیا جائے، محذر اشیاء نہیں تھی۔ سن کیسے کیا جائے؟ ایسے ہی آپ کا پیر کاٹا جائے گا، سمجھ لو کہ درد بہت ہوگا۔ تو یہ بزرگ تابعی کیا کہتے ہیں طبیب سے، حکیم سے، جراح سے کہ ٹھیک ہے، میں کرسی پر، اس زمانے میں کوئی اونچی اسٹول ٹائپ کی کوئی چیز لکڑی کی بنا دی گئی، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں بیٹھ جاؤں گا، اور جیسے ہی میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لوں، تم اپنا آپریشن شروع کر دینا اور میرا پیر کاٹ دینا۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی عبادت میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں کہ دنیا و ما فیہا سے میں غافل ہو جاتا ہوں، مجھے دنیا و ما فیہا کا پھر احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی حالت میں اگر تم میرا پیر کاٹو گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ حافظ احمد ابن حجر العسقلانی جیسی شخصیت اس واقعے کو نقل کر رہی ہے الاصابہ میں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں، اور ایک ہماری نمازیں، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے تھوڑا سا اگر الف لام میم کا رکوع شروع کر دیا، پتہ نہیں کہ 2.5 پارے کے پورا رکوع نہ پڑھنے لگے، داڑھی بھی کھجانے لگتے ہیں، اور دوسری رکعت میں گھڑی پہ بھی نظر پڑ جاتی ہے، کتنی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز کی حالت میں، دیکھیے گا، اور تھوڑا سا اگر مچھر بھی بیٹھ کے کاٹ لیتے ہیں، ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ یہ موجودہ دور کی حالت بتا رہا ہوں میں، ہماری نمازیں آج کل ایسی ہی ہیں۔ پھر موازنہ کیجیے آپ، ان کا پیر کاٹ دیا گیا اور اس آدمی نے نماز کی حالت میں آہ بھی نہیں کیا، منہ سے آہ بھی نہیں نکالا، پیر کٹ گیا اور یہ اپنی نماز میں مصروف رہے، اشارے سے رکوع ہوتا رہا اور سجدہ ہوتا رہا۔ تو مومن، کامیاب مومن بنیے
اور کامیاب مومن کی پہلی صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نمازیں جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، ان کو مسلمان مانا بھی جائے یا نہیں مانا جائے، پھر اس میں بھی علماء کا ایک بہت زبردست اختلاف ہے۔ لیکن مجھے وہ مسئلہ معلوم ہے کہ کسی نے عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا، ایک عورت نے کہ میرا شوہر نماز کا عادی نہیں ہے، میں بہت سمجھا چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس سے کیا طلاق کا مطالبہ کروں؟ اور میرے طلاق کے مطالبہ کرنے پر بھی وہ طلاق نہ دے تو پھر کیا میں اس کے ساتھ مجبوری میں رہوں؟ تو اس کا جواب عبداللہ ابن باز سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی تھے، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری بہن تمہاری سچویشن تو بہت ہی خراب ہے، پہلے اپنے شوہر کو سمجھاؤ، اور تم کہتی ہو کہ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی روش نہیں بدلا اور نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ پھر ایسے شوہر کا تمہارا اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ کہا کہ پھر وہ مجھے طلاق نہیں دے، تو کہا اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اسلام کے ایک بہت بڑے رکن کو چھوڑتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہے، لہٰذا جب وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیسے رہ سکتی ہو جو غیر اسلام کے اندر ہو، جو اسلام کے اندر داخل نہ ہو؟ لہٰذا تم آزاد ہو اور چند لوگوں کو بٹھا کر اعلان کر دو کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ایک پیریڈ، ایک مہینے کا، ایک حیض کا ایک پیریڈ جو عورتوں کو مہینہ آتا ہے MC، اس کا انتظار کر کے تم دوسرا نکاح کر سکتی ہو کسی مومن سے۔ یہ عبداللہ ابن باز، یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ۔ میں یہاں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے الذین هم فی صلاۃ، پھر وہ بھی نماز نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، وہ کوے کی چونچیں جو ماری جاتی ہیں وہ اس کا بھی ذکر میں نہیں کر رہا ہوں۔ خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو ان کی نمازوں میں ایسا خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ پرندے جو اڑا کرتے تھے ان کو کھڑا ہوا دیکھتے تھے تو ان پرندوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی سوکھا درخت کھڑا ہے، اور وہ پرندے ان کے سروں پر آ کر سوکھا ہوا درخت سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، بالکل ہلنا ڈلنا نہیں، بالکل نہیں، سجدے کی جگہ پر نظر۔ عبد الرحمن ابن مہدی ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، کوفہ یا بصرہ کے رہنے والے تھے، اتفاق سے ان کو مدینہ میں سفر کی ضرورت پیش آئی، یہ مدینہ میں انٹری کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن مہدی مدینہ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور اسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جس مسجد کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام مالک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے کے اوپر ایک چادر تھی، ہوتا نا ہم لوگ بھی سفر کر رہے ہیں تو گمچھا ڈال دیا اپنے سر پہ، نکل گئے، پسینہ نکلا پوچھ لیا، پھر کندھے پہ گمچھا ڈال لیا۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے کاندھے پر ایسی گمچھے ٹائپ کی چادر تھی، انہوں نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ چادر اتاری اور انہوں نے اپنے سامنے رکھ دی، جیسے ہم لوگ
نماز پڑھتے تو چشمہ اتارا اور چشمے کے ڈبی میں رکھا اور آگے رکھ دیا، یا کوئی رومال منہ پوچھا اور آگے ڈال دیا، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور وہاں پر اپنے سامنے رکھ دیا۔ مدینے کے اندر یہ ایک نئی چیز، نیا کام ہو گیا۔ امام مالک نے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ عبد الرحمن ابن مہدی کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور صف میں اپنے سامنے انہوں نے چادر کو رکھ دیا۔ بہرحال سب لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو لوگوں کی نظریں امام مالک کی طرف تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال، نظروں میں سوال ہو رہا تھا، یعنی مصلی جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے امام مالک سے کہا، اس آدمی نے تو نماز کی حالت میں، نماز کے اندر اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اپنے سامنے ڈال دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو، جانتے نہیں تھے کہ یہ محدث جلیل ہے عبد الرحمن ابن مہدی، بہت بڑے محدث، حدیث کے جانکار، لیکن اپنی پولیس کو جو مدینے کے اندر جو نگرانی کرتے تھے اس پولیس والوں کو بلایا اور عبد الرحمن ابن مہدی کے بارے میں حکم دیا، اس آدمی نے جو چادر سامنے ڈال دی ہے نماز پڑھنے کے دوران، اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے کے اندر ڈال دو۔ جیل کے اندر ڈال دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ لیکن اتفاق دیکھیے، شام تک امام مالک کو پتہ چلا کہ جس آدمی کو ہم نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے وہ تو اپنے علاقے کا بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس علاقے کے لوگ اس کو بہت بڑا امام مانتے، بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ پھر دل میں سوچا اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے اندر اس نے اپنی چادر اٹھا کر اور سامنے ڈال دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور قید سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جیل سے اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم عبد الرحمن ابن مہدی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں فلاں علاقے کے تم بہت بڑے محدث مانے جاتے ہو۔ کہا جی ہاں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا احدثت فی مسجدنا شیئا لا نعرفہ، تم نے آج ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کر دی جس کو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہمارے پورے مدینے کے اندر کوئی بھی شخص نماز کی حالت میں اپنے سامنے کچھ نہیں رکھتا ہے، تم نے آج ایک نئی چیز ایجاد کر دی ہمارے مدینے کے اندر۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور تم نے نماز پڑھنے والوں کی نظروں کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ سارے نمازی تمہاری چادر کو دیکھنے لگے، ان کی نمازوں میں ڈسٹرب ہو گیا۔ آئندہ خیال رکھنا، نماز پڑھنے کے لیے جب یہاں آؤ تو کوئی بھی چیز تم اپنے آگے نہیں رکھو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نمازیں کتنی خشوع اور خضوع والی ہوتی تھیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو رومال نکالا پھر رکھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، کھجاتے جا رہے ہیں، داڑھی پکڑتے جا رہے ہیں، گھڑی بھی دیکھتے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہو جاتی نظریں، پورا ایسا نہیں، بغل والے کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر اتنا لمبا بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مسلمان مومن، کامیاب مسلمان کی، کامیاب مومن کی پہلی پہچان کیا ہے، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز میں خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ورنہ شاید ہم نے یہاں سنایا تھا کہ نہیں کہیں اور سنایا تھا، یاد نہیں۔ ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولانا صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں 3 پڑھائی ہے؟ ہو سکتا بھول چوک ہو گئی ہو۔ سارے نمازیوں سے پوچھا کیا یہ صحیح بول رہا ہے؟ سارے نمازی جتنے لوگ مسجد میں تھے کہنے لگے نہیں آپ نے 4 پڑھائی ہے۔ امام صاحب بڑے دویدھا میں پڑ گئے، اکیلا یہ کہہ رہا 3 پڑھائی، سب کہہ رہے 4 پڑھائی، تو میں ایک کی مانوں یا 4 یا سب کی مانوں؟
پوچھا بھائی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، میں تیری مانوں یا ان کی؟ وہ کہتا میری۔ کہا کیوں؟ کہا میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے 3 پڑھائی۔ سارے لوگ کہتے نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا، 4 پڑھائی آپ نے۔ یہ بات ہے بھئی، اب آپ کو اپنی ہی سنانا ہے تو پھر میں بند کر دیتا ہوں۔ بول چکا ہوں، کھڑے ہو کر موبائل میں ویڈیو مت بناؤ۔ یہ رضاکار کہاں؟ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں موبائل میں، ان کے موبائل چھین لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تقریر ختم ہونے کے بعد دے دیں۔ ایک تو آپ کھڑے ہیں، دوسرا ویڈیو بنا کے ہاتھ سے اور دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا میری مانیے، ان سب کی نہیں۔ کہا امام صاحب بڑے پریشان، اچھا تم کیسے سچ بول رہے ہو؟ تم بتاؤ 3 میں نے کیسے پڑھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں ہر ایک رکعت میں 1 دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں۔ تو آپ اب تک 4 رکعت پڑھاتے تھے تو 4 دکانوں کا حساب میں جوڑ لیتا تھا، آج 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 3 پڑھائی۔ اگر میں نے 4 دکانوں کا حساب جوڑ لیا ہوتا تو اس کا مطلب 4۔ یہ اس کی نماز تھی۔ وہ خشوع اور خضوع نہیں رہا آج ہماری نمازوں میں۔ اللہ بھولی ہوئی چیزیں 2 ہی جگہ یاد آتی ہیں، یاد نہیں آ رہی، نماز پڑھے تو یاد آ گئی ہاں فلاں چیز ہم نے فلاں جگہ رکھی تھی، یا پھر لیٹرین میں یاد آتی ہاں۔ تو وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ پہلا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو لغویات سے، جو غلط کاموں سے، ہر لغو کام سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، فضول کاموں سے، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کاموں میں سب چیزیں شامل ہیں، جوا، شراب، سٹا، کیرم بورڈ، چوسر، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچنا، یہ ساری چیزیں لغویات کے اندر آتی ہیں، لغو کے اندر آتی ہیں۔ جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو فضول کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ لغو کاموں میں ایک کام یہ بھی آتا ہے، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہو، کسی مولانا صاحب کو دیکھا، جا رہے ہیں، اے مولانا صاحب، ہاں ادھر آنا، ادھر آنا، ایسا لگتا ہے جیسے ان کے باپ کا نوکر ہو، ادھر آؤ، ہاں، ارے وہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دو، ابھی تک مسئلہ نہیں معلوم تھا، نہ پوچھنا تھا، نہ اس کی فکر تھی، مولانا صاحب کو دیکھا مسئلہ یاد آ گیا، ادھر آئیے مولانا، ہاں کیا، ایک مسئلہ بتا دو، ہاں کیا۔ مولانا صاحب بھی بیچارے ملازم آدمی ہیں، مسجد میں 5-6 ہزار روپے میں امامت کرتے ہیں، زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، زیادہ کہیں گے وہ مولانا کو بڑا گھمنڈ آ گیا ہے۔ ایسی جگہ پر مولانا کو مسئلہ بتانے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس آدمی کو فوراً جواب دے دو، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو یا تو آپ میرے گھر آئیے، یا پھر جب میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز پڑھیے اور وہاں مسجد میں آ کر ہم سے مسئلہ پوچھیے۔ دیکھ لیا تو مسئلہ یاد آ گیا۔ یہ کام بھی لغو کاموں میں شامل ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات کے قریب نہیں جاتے ہیں، ہر لغو کام سے اور بیکار کام سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور اسی قسم کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و سچے بندوں کی بھی بتائی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، سچے بندے تو وہ ہیں، رحمان کے نیک بندے تو وہ ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں
تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، چلتے چلتے جب جاہل ان سے ٹکرا جاتے ہیں، جاہل ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے، قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جاہلوں کے منہ لگ پائیں گے آپ؟ نہیں لگ پائے گا۔ اور جاہل سے کوئی جیت پائے گا؟ مولانا جرجیس صاحب بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہیں، بڑے سے بڑا مولوی بھی جاہل کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ ایک جاہل کھڑا ہوا کہنے لگا 5 لاکھ۔ وہ پڑھا لکھا آدمی تھا بیچارہ، کہنے لگا اے چپ، کیسے جانتے ہو 5 لاکھ؟ اس نے کہا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا گن کے آ۔ اب کیا بحث کرو گے اس جاہل سے؟ کیا کہتا 5 لاکھ؟ پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا یار سوچ سمجھ کے بولا کرو بھائی۔ نہیں مانو گے؟ کیسے مان لوں؟ کوئی تحقیق ہے تمہارے پاس؟ کہتا نہیں مانتا۔ نہیں تو پھر گن کے آ۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اس سے جیت پائیں گے آپ؟ نہیں۔ اللہ بھی جانتا تھا کہ جاہل سے نہیں جیت پائے گا کوئی، اس لیے کیا کہا؟ جب جاہل تم سے مخاطب ہوں تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ، ان کے منہ مت لگو۔ السلام علیکم، ہاں ٹھیک ہے، ہاں اور یہاں جاہل کا لفظ استعمال کیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لیکن کسی بھی ان پڑھ جاہل سے اگر آپ جاہل کہہ دو تو وہ برا مان جائے گا، اور کسی بھی ان پڑھ جاہل سے کہہ دو کہ ماشاءاللہ تم بہت پڑھے لکھے لگتے، ماشاءاللہ کیا بات ہے یار پڑھے لکھے، خوش ہو جائے گا، جبکہ وہ ABCD بھی نہیں پڑھا، الف ب بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن اس سے کہہ دو ارے ماشاءاللہ کیا آپ پڑھے لکھے بات کریں گے، آپ کے اندر تو بڑا علم ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا، تھینکس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم جاہل کو بھی پسند ہے۔ علم کی نسبت جاہل کی نسبت اگر علم سے کر دی جائے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، لیکن جاہل کو اگر جاہل کہہ دو تو برا مان جائے، تیرا باپ جاہل، تیرا دادا، یہی تو جہالت ہے اس کی، فوراً آ گیا جہالت پر۔ مجھے جاہل کہا، تیرا پورا خاندان جاہل، تو جاہل، تیرا باپ جاہل، نہیں بحث کر پاؤ گے، کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پڑھے لکھوں کو، علماء کو، نیک لوگوں کو، اپنے سچے بندوں کو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے ٹکرا جائیں، جاہلوں سے تم جاہل مخاطب ہو جائیں تو ان سے السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ، بحث مت کرو۔ تو اللہ کے کامیاب مومن وہ ہیں جو لغویات سے، غیبت چغلی سے، حسد کینہ بغض عناد دشمنی سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ والذین ہم للزکاة فاعلون، اور کامیاب مومن وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ایک مسلمان کے اوپر، اور پھر وہ اگر پیسہ ہے، رقم ہے، تو 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دی، کہا امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم ایک بکری زکوٰۃ میں نکالتے تھے، ہمارے اوپر وہی بنتی ہے، لہٰذا یہ بکری بنتی ہے، اس کو میں آج آپ کو بھی دے رہا ہوں، اللہ کے رسول کو میں دیتا تھا زکوٰۃ میں، نبی کو نہیں، نبی کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی جب وصول کرنے آتے تھے تو ان کو بھی میں ایک بکری دیتا تھا، آج بھی وہی بکری بنتی ہے، دے دیجئے، یہ لیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی آیا کرتا تھا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے. تم ایک بکری دیتے تھے, آج بھی ایک بکری دے رہے ہو. زکوٰۃ تو تم پوری دے رہے ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بکری دیتے تھے تو اپنے کھوٹے میں سے کھول کر رسی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے, اور اللہ کے رسول اس رسی سے اس بکری کو کھینچتے ہوئے, اس رسی سے چلاتے ہوئے لے جاتے تھے. آج تم نے رسی بکری کے گلے میں نہیں ہے, آج اس کا کان پکڑ کر لائے اور میرے ہاتھ میں تم نے بکری دے دی, رسی کہاں ہے؟ وہ صحابی ہنسنے لگے, کہنے لگے بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے, بکری دے دی, رسی کی کیا ضرورت ہے, میں اپنی دوسری بکری اس رسی میں باندھ لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو رسی سمیت بکری دیتے تھے, ہم بھی رسی سمیت بکری لیں گے. اگر تم نے بکری دے دی لیکن رسی اپنے پاس روک لی تو میں تم سے قتال کروں گا, میں تم سے جہاد کروں گا. بکری دے رہے ہیں, رسی نہیں, تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں جنگ لڑوں گا تم سے, قتال کروں گا میں تم سے, تمہیں رسی بھی دینا پڑے گی. آپ یاد رکھیے زکوٰۃ میں بکری بن رہی, بکری دے رہے ہیں, وہ منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن رسی تو کہا رسی بھی دو. یہاں کتنا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے. کبھی آپ نے احساس کیا ہے یہ آپ کا ادارہ ہے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند چل رہا ہے, لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ تو اپنے گھروں میں کما کر کھا رہے ہیں, لیکن مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی؟ ان کے بھی تو بیوی اور بچے ہیں. سوچا آپ نے؟ یہی سوچ پیدا کرنے کا نام تو اسلام ہے. یہی سوچ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. آپ نے سوچا پڑھایا نہیں تو تنخواہ کس بات کی, لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, وہ کہاں چلی جاتی ہے آج ہمارے اندر سے؟ تو کامیاب مومن کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی جو زکوٰۃ کے مال میں کمی نہیں کرتے ہیں, پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. 1 روپیہ بھی, 1 درہم بھی, ایک آنا بھی وہ اپنے پاس نہیں چھوڑتے. غریبوں کا حق, مسکینوں کا حق, بیواؤں کا حق سمجھ کر اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد آئیے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. آج کے معاشرے اور سوسائٹی اور آج کے سماج پر زبردست قرآن کریم کی اس آیت کو اس رکوع میں پیش کیا گیا ہے. اور جو اپنے گپتانگ کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. 2 معنی ہے اس کا, شرمگاہ کی حفاظت کا. یہ نابھی جس کو آپ بولتے ہیں بنگلہ میں, ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا